ہیلو ہلو، ہاں جی خالد صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 خالد صاحب، میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جی خالد صاحب، مجھے آپ کا نمبر دیا تھا، ہماری ایک بہن ہے انہوں نے، جی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے کچھ فرما رہے تھے کہ اچھا اچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے اس تعلق سے کچھ۔ جی تو میں پہلے تو واضح کر دوں کہ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، بائی پروفیشن میں ایڈوکیٹ ہوں، جی اور آپ بتا دیں اپنے بارے میں۔ میں یہاں دیوریا سے ہوں اتر پردیش کے ہی ہیں؟ جی، اور میں گلف میں رہتا ہوں، اچھا اچھا، سعودی تو عربیہ میں۔ سعودی عربیہ میں؟ جی جی، عرب شریف تو ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ سعودی، یہ سعودی شاہ سعود کے نام سے ہے شاید۔ شاہ سعود مطلب؟ شاہ سعود کے نام سے تو سعودی عرب ہے، ہاں وہ کنٹری ہے نا، تو اس کو سعودی عرب ہے۔ یہ تو ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کسی شاہ سعود کا نام نہ جوڑیں، عرب شریف کا ہے۔ اچھا جی، تو ابھی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ابھی فی الحال تو میں گھر پہ ہوں، اچھا وہاں پہ میں مطلب ویئر ہاؤس میں ٹیم لیڈر تھا میں، اچھا، ٹیم لیڈر مینس ٹیم لیڈر ہوں میں۔ اوکے اوکے جی اوکے، مینس یو آر ہیونگ ا بٹ ساؤنڈ کوالیفیکیشن، رائٹ؟ میڈیکل لائن کا جو ایم ایچ میں ہوں میں، منسٹری آف ہیلتھ میں، اوکے اوکے، نو اس کے پرابلم، ویئر ہاؤس میں 3PL ویئر ہاؤس ہے اس میں۔ نو پرابلم۔ تو ابھی آپ لکھنؤ سوری یو پی میں ہی ہیں، رائٹ؟ جی جی، یو پی دیوریا میں۔ تو خالد صاحب چلیے علم غیب کے تعلق سے آپ کچھ ہمیں بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ مسلمانوں کا کیا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے، آپ۔ نہیں، میں تو آپ آپ سے نے جاننا دعویٰ چاہتا کیا ہے اس لیے میں آپ سے پوچھنے ہوں، نہیں علم غیب کے بارے میں میں دعویٰ نہیں کیا ہوں۔ میں آپ کو میسج بتا دوں میرا، آپ کا؟ ہاں بالکل۔ ایک منٹ۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پوری مدلل مفصل بات کری جائے مزہ اسی بات میں آتا ہے، نہیں خالد صاحب؟ بالکل، دلیل، جی جی دلیل کے ساتھ میں جو بھی آپ بات کریں دلیل کے ساتھ میں، جی، بے شک، جو بھی کوئی بھی بات کرے وہ ہے نا، دلیل قلات کے ساتھ، برہانکم ان کنتم صادقین، بے شک بے شک، اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنا ثبوت پیش کریے۔ ثبوت پیش کریے، بہت اچھا لگا مجھے جی جان کے۔ تو آپ یہ فرما رہے تھے علم غیب کے تعلق سے کہ ہر نبی اے ایس کو، یہاں شاید آپ علیہ السلام لکھنا چاہ رہے ہو، آپ نے شارٹ میں اے جی، ایس لکھ دیا ہو، یس ہر لکھا ہو نبی جی۔ علیہ السلام کو صرف اتنا ہی غیب کا خبر ہے جتنا کہ اللہ SWT آپ نے لکھا ہے، شاید آپ سبحان و تعالیٰ لکھنا اللہ چاہ رہے سبحانہ تھے، و تعالیٰ، جی جی، نے ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا، ادروائز جی عالم الغیب صرف اور صرف خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے نا؟ ہے نا ہلو خالد صاحب؟ جی، ایک منٹ خالد صاحب، کال آ رہی ہے۔ اسد بھائی ہم ایک کال پہ ہیں، بھی تھوڑی دیر میں کال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سچیت صاحب میں کال پہ ہوں، بھی آپ کو کال کرتا ہوں۔ جی خالد صاحب، جی بولیے۔ جی تو خالد صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم غیب کے تعلق سے میں نے آپ کا نظریہ پیش کر دیا، ہاں تو آپ مجھے علم غیب پہ تو ہم لوگ بعد میں آئیں گے، علم غیب جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، علم اور غیب، جی، تو علم کے معنی سے شروعات کرتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں خالد صاحب؟ علم جو بھی، ایک تو مطلب دینی علم ہو گیا، جی ایک دنیاوی، ایک تو دینی علم ہو گیا جی جی، کہ مطلب دین کا جو علم ہے، ہاں ہاں، اگر آپ کو ہے تو آپ دین کا علم رکھتے ہیں۔ اچھا، دنیاوی علم ہے تو جو جس فیلڈ میں ہے، جس فیلڈ کے آپ ماہر ہیں، جس کا فنڈامنٹل آپ جانتے ہیں، جیسے میتھمیٹکس کا ہو گیا یا فزکس سائنس کا ہو گیا یا کوئی بھی چیز، وہ تو مطلب ڈیوائیڈیڈ ہے کہ مطلب آپ کس چیز میں ماہر ہیں، اس چیز کے آپ مطلب علم رکھتے ہیں۔ تو علم تو جو بھی آج دنیاوی یا دینی علم ہے، تو وہ علم ہے مطلب ایسا آپ کو دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے؟ جی جی، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہے جی، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ دوا کی تعریف کریے، دوا کسے کہتے ہیں، تو
اگر اب آپ مجھے بتانے لگیں کہ سر کے درد میں سیریڈون کھا لو، اگر چکر آئے تو ورٹیگون کھا لو، اور اگر سر میں درد ہو تو زنڈو بام لگا لو، پیر میں درد ہو موو لگا لو، یہ تو ایک طرح سے علاج آپ بتا رہے ہیں. میں نے پوچھا تھا دوا کی تعریف کیا ہوتی ہے، اسی طرح میں نے پوچھا لفظ علم کی تعریف کیا ہے. تو آپ بتائیے. اچھا، علم جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. فانی طور پر یہ باب عالم یعلم سے مصدر ہے، اور عین لام میم اس کا مدح شروع ہے. اس سے تفیلو کا وزن پر تعلیم اور تفاصل کے وزن پر تعلم آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم نے جو آپ کو تعریف بتائی ہے یہ اس کی لغوی تعریف ہے، اور ایک ہوتی ہے اصطلاحی تعریف. تو اہل علم و فن کے درمیان علم کی تعریف کے بارے میں خاصا فاخری و نظری اختلاف پایا جاتا ہے. امام منصوف کی رائے یہ ہے کہ علم کا لفظ بذات خود اتنا واضح ہے کہ کوئی دوسرا لفظ اس کی تعریف نہیں کر سکتا. اپنے نقطہ نظر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حقیقت علم کا تصور از خدا اتنا واضح اور روشن ہے کہ اس کی پہچان کے لیے تاریخ کی ضرورت نہیں. یہ تفسیر کبیر جلد و صفحہ نمبر 203 پہ لکھا ہے. اور امام راغب اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان لینا علم ہے. یہ لکھا ہوا ہے المفردت صفحہ نمبر 343 میں. اب چلیے، علم کے تو آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کو علم کا علم نہیں تھا، علم کے معنی کا علم نہیں تھا. اب غیب کا ہم کو بتا دیں، آپ تعریف کر دیں. غیب کی لغوی کر دیجیے گا، پھر اصطلاحی کر دیجیے گا. جی غیب کیا ہے؟ دیکھیے، میں جو آپ عربک سمجھا رہے ہیں تو عربک جو لغت وغیرہ کا وہ جو جیسے اینڈ کا میننگ کیا ہوا ہے، یہ سب یہ میں عربک جو ہے ٹرانسلیشن میں پڑھائی نہیں کیا ہوں کہ آپ کو اس طریقے سے میں بتا سکوں. میں ایسے مطلب تھوڑا قرآن کا وہاں پہ مطالعہ کیا ہوں، قرآن پڑھا ہوں اور ترجمہ سے پڑھا ہوں، اور صحیح حدیث جو ہیں وہ جو عام زندگی میں جو ہم لوگ جیسے عبادت کیسے کرنا ہے، نماز کا طریقہ، یہ سب چیز میں نے مطلب اس میں طلاق کیا ہے، طلاق کیسا ہے، یہ سب چیز دنیا میں جو معاشرے میں جو چل رہا ہے اس کے بارے میں مطلب پڑھائی کیا ہوں. اچھا. تو مین پوائنٹ بولے تو اب مان لیجیے کوئی چیز شرک ہے، شرک لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں کریں. اچھا. توحید لازم ہونا چاہیے ہر مسلمان کے اندر، توحید لازم ہے. اگر وہ توحید پہ نہیں ہے تو یعنی وہ ایمان پہ نہیں ہے. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ توحید پہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ پہ ہونا چاہیے. تو آپ یہ علم کا مطلب میننگ یا غیب کا میننگ، یہ صرف میں بس اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کا جو اوپنلی جو معنی ہے، جو ڈیفینیشن ہے، جیسے علم غیب کیا ہے؟ تو غیب مطلب وہ جو انسین ہو. اچھا. جو ہمارے نظروں سے مطلب اوجھل ہو یا فیوچر ہو گیا، یہ چیز معنی رکھتا ہے. مطلب یا جو بیت چکا ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پچھلے قوم تھے ان کی کہانیاں، ان کے قصے جو بتا رہے ہیں قرآن کے ذریعے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ مطلب غیب کے علم میں ایک معنی طرح سے ہو گئی، مطلب ان کی ہسٹری ہو گئی. اور آنے والی جو ہے وہ بھی مان لیجیے غیب کا ہے، جو جنت جہنم میں یا پھر جو برزخی زندگی کے جو موت کے بعد کا ہے، وہ سب چیزیں ہیں. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم لوگوں کو بتایا ہے، جو قرآن میں صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو وہ سارے چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اور انہوں نے بتایا ہم کو. اچھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو قرآن کریم، میں جو وہ لکھا ہوں، جو مطلب شارٹ میں جو بتایا ہوں میں کہ مطلب ان کو کتنا علم تھا کسی بھی نبی کو، تو اس میں آپ کو کیا غلط دکھا ہے؟ جی میں بتا، اس میں غلط ہے تو آپ اس میں کریکشن کریں. جی بالکل کریں گے، پھر اس پہ میں جواب دوں گا. بالکل انشاءاللہ. تو اب آپ مکمل اگر آپ نے فرما لیا تو میں کچھ عرض کر لوں.
بالکل. جزاک اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ عرب شریف میں گئے, آپ نے وہاں پہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا, رائٹ؟ آپ نے ترجمہ پڑھا. کن صاحب کا ترجمہ پڑھا؟ کئی صاحب کا ترجمہ پڑھا. جیسے مطلب یہ حسن البیان کر کے ہے مولانا محمد جناگڑھی کا, اور کنز الایمان بھی میں اس میں بھی کچھ مطلب دیکھیں. جیسے کنز الایمان میں دیکھیں گے تو سورہ فتح آیت نمبر 2 کا دیکھیں گے تو وہ تھوڑا دوسرے راستے میں چلا جاتا ہے. اچھا. ان کا جو ٹرانسلیشن اب کیا ہے اس میں, مطلب تفسیر ابن کثیر سب سے بہترین تفسیر دیکھیں گے تو تفسیر ابن کثیر ہے. اچھا اچھا. ہاں, مطلب آتھینٹک حدیث کے حساب سے, اور اس میں ہر طرح کے مطلب جو پوائنٹس ہیں اس میں دیے ہوئے ہیں, پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے. اچھا اچھا. تو اس سے بھی میں مطلب پڑھا ہوں. اچھا اچھا جی. تو تفسیر ابن کثیر آپ کے نزدیک سب سے معتبر ہے, آتھینٹک ہے, رائٹ؟ ہاں بالکل. آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ نہیں, مطلب یہ علماء کا یہ اجماع ہے کہ مطلب اچھا سب سے بہترین جو ہے وہی ہے. کس کا اجماع ہے؟ اس پہ کچھ نام بتا دیں. کہاں اجماع انہوں نے دیا؟ ہاں, کہاں اجماع انہوں نے دیا؟ جن علماء کا آپ کو بتا رہے ہیں تو ان علماء کا نام بتائیں, اور پھر یہ بتائیں کہ انہوں نے کہاں پہ لکھا ہے کہ تفسیر ابن کثیر سب سے معتبر ہے. نہیں, پورے سارے لوگ کوئی بھی اس کا خلاف نہیں کرتا ہے کہ مطلب نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا نا, ایک جب ہم لوگ کی بات شروع ہوئی تھی تو آپ نے کہا کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, تو اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. ہاں بالکل, عملی طور پہ دیکھیں گے. ہاں جی. تو آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری جو ہے پورے امت کا اجماع ہے کہ نہیں ہے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کے بعد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا. یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری کی بخاری شریف, امام مسلم کی مسلم شریف, یہ تو آپ کے ابن کثیر کے بہت صدیوں پہلے کی ہیں نا. ہاں, ابن کثیر صاحب تو بہت بعد کے ہیں. ہاں بالکل. تو اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو امام بخاری کی تصنیف ہیں تو ان پہ تو محدثین کرام کا بھی اس پہ اجماع ہے, یہ تو جگ ظاہر سی بات ہے. بالکل. اور آپ میرے خیال سے اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, if I am not wrong. میں مسلم ہوں. ویسے اگر کہیں گے تو میں فیملی سے, مطلب بولے تو اپنے انڈیا میں دیوبندی بولتے ہیں نا. اچھا اچھا. تو اس سے میں آتا ہوں. دیوبندی ہیں؟ ہاں. مطلب آپ غیر مقلد نہیں ہیں, آپ مقلد ہیں امام اعظم کی, آپ تقلید کرتے ہیں. جو بھی صحیح بات کرے قرآن اور حدیث. ہاں, یہ تو ماشاءاللہ سے ہمیں آپ لوگ کو جو یہ کہتے ہیں نا, آپ لوگ کے جو بھی قرآن و حدیث سے, ہاں آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا, جو آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا جو قرآن و حدیث سے صحیح بات کرے ہم اس کی بات کو مانتے ہیں, رائٹ؟ بالکل بالکل. جی, تو یہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے, اور ہمیں یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ ترجمہ آپ لوگ کسی اور کا پڑھتے ہیں, کچھ ترجمہ نہیں کر پاتے, لیکن پھر بھی دعویٰ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے صحیح بات کرے ہم اس کو مانتے ہیں. بالکل, ہے نا, بہت اچھا لگتا. ہاں بالکل. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179 ترجمہ ہے, اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تم کو غیب کا علم دے دے, ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. اب تفسیر بیضاوی میں اس آیت کے تحت ہے کہ خدا تعالیٰ تم میں سے ہر کسی کو علم غیب دینے کا مطلع کرے اس کفر و ایمان پر جو دلوں میں ہوتا ہے, لیکن اللہ نے پیغمبری کے لیے جس کو چن لیتا ہے پاس اس کی طرف وہی فرماتا ہے. اور بعض غیوب غیب کی جمع جو ہوتی ہے, پلورل جو ہوتا ہے وہ غیوب ہوتی ہے, اور بعض غیوب کی ان کو خبر دیتا ہے یا ان کے لیے ایسے دلائل فرماتا ہے جو غیب پر رہبری کریں. انوار التنزیل جلد 1 صفحہ 308 مکتوبہ مصطفی باب مصر کی چھپی ہوئی ہے یہ, اور تفسیر خازن میں ہے اسی آیت کے تحت. لیکن اللہ کی تفسیر خازن آپ کو نہیں پتا؟ یہ تو بڑی معتبر ہے بھائی. پتا نہیں, میں تو نہیں جانتا ہوں. چلے کوئی بات نہیں. تفسیر کبیر جانتے ہیں؟
نہ. تفسیر جلالین جانتے ہیں؟ نہیں. تفسیر روح البیان جانتے ہیں؟ ہاں روح البیان جانتے ہیں. اچھا تو جی تفسیر روح البیان میں اسی کا ترجمہ ہے کیونکہ حقیقتوں اور حالات کے غیب ظاہر نہیں ہوتے بغیر رسول علیہ السلام کے واسطے سے. تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ 162 مکتوبہ دار العیا التراث العربی بیروت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. بالکل. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سکھایا اور کیا نہیں سکھایا؟ یہ میں کیسے بتاؤں؟ آپ بتائیے نا. آپ بتا رہے ہیں نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دیکھیے عقیدہ کیا ہے علم غیب کے تعلق سے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے کمپیریزن اگر ہم کریں تو وہ ایسا ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی تھوڑا آواز کٹ رہا تھا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لا محدود ہے جی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم غیب عطا فرمایا وہ ایسا ہے کہ ایک اللہ کے علم کے آگے کہ ایک چڑیا کے چونچ میں پانی کی بوند. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم لوگ علم غیب کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ایسی آیت کریمہ بھی ہیں جیسے کہ سورہ جن آپ پڑھیے تو سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. کہ بے شک غیب کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. مفہوم ہے آیت کا. لیکن اللہ عطا کرتا ہے اپنے رسولوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم عطا کرتا ہے رسولوں کو. بالکل. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ عطا نہیں کرتا. قرآن کی اور بھی آتے ہیں کہ مطلب پڑھیے اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے. تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے آپ؟ اس آیت کا کیا کریں گے سورہ جن کا؟ ہم تو دونوں آیت کو مانتے ہیں. سنیے ہم بھی مانتے ہیں نا. کون نہیں مانتا ہے؟ جی تو دونوں آیت کو آپ کیسے مانیں گے؟ کیسے سمجھیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ جب دیا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت سے دوسرے آیت کا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں جو بھی آپ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس آیت کا جو ہے پورے قرآن میں یہ آیت کا خلاف کوئی نہیں کرے گا. کوئی آیت اس کا خلاف نہیں جائے گا. پھر بھی آپ اس کو تھوڑا بہت کوئی گمراہ کرنا چاہے کسی کو تو دوسری آیت پکڑ کے اور آدمی دکھا سکتا ہے کہ نہیں بھائی دوسرے سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں آپ. ایک تو ہر نماز میں ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن دوسری آیت کو پکڑ کے اور اس کو بتانے لگے کہ نہیں بھائی دوسرا کوئی بھی مدد دوسرے سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو یہ چیز جو بیان کرے وہ غلط بیان ہی کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں بتایا کوئی بھی ہے یہ نہیں کہتا کہ نبیوں کو نبی علیہ السلام کو مطلب غیب کا علم نہیں تھا. کوئی انکار نہیں کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان دنیا میں جس کو نالج ہے وہ انکار نہیں کرتا ہے. جو میں اس میں لکھ کے بھیجا ہوں کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ تو میں نے بھی کہہ دیا. وہ ہم نے آپ کو پورا اپنا عقیدہ بتا دیا. تو پھر تو اس میں کیا اب کنفیوژن کیا ہے؟ جی ڈفرینٹ کیا ہے؟ جی اب آپ نے جو آیتیں جی نہیں ہے ڈفرینس بہت بلنڈر ڈفرینس ہے. بہت واسٹ ڈفرینس ہے. اب جیسے ابھی آپ نے ایک آیت کریمہ بتائی کہ ساری تعریفیں اللہ کے جو بے شک اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. رائٹ. اچھا ٹھیک ہے. آپ جو ہیں وہ ٹیم لیڈر ہیں نا. آپ کے اندر کتنے لڑکے کام کرتے ہیں؟ 14. سب انڈین ہیں کہ باہر کے بھی ہیں؟ انڈین فلپینی باہر کے بھی ہوں گے. رائٹ. پاکستانی سب. تو جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہوں گے. بالکل. یہ شرک ہو گیا.
ہاں شرک ہو گیا. ایسا کیسا؟ ذرا سورہ فاتحہ پھر سے پڑھیے. ہم اس کی نہیں ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھیے. ہاں سورہ فاتحہ پڑھیے. اس کو ہم دیکھیے اللہ کی تعریف اور لوگوں کی تعریف یہ ہے نا کہ مخلوق جو اللہ کی مخلوق ہے جی ان کی بھی تعریف کرنا چاہیے, نہیں شکر گزار کرنا چاہیے. اگر نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی جو آپ نے آیت بتائی کہ میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں, میں آپ سے کیا بولا ہوں؟ صبر بول تو رہنے دیں. میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے ہے ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو جب ساری ہو گئیں, مطلق ہو گئیں, تو پھر آپ نے اللہ کی مخلوق کی تعریف کر کے تو پھر شرک کر دیا. کیسے شرک کر دیا؟ کیونکہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا اسی آیت میں سب سے پہلے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں یعنی ہم اللہ کی بناوٹ کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں, اللہ کی بناوٹ کی تعریف تو کر رہے ہیں, لیکن اس آیت میں تو اللہ یہ فرما رہا ہے نا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تو بالکل ہے نا. ہاں, تو پھر اب آپ اپنے جو کے اندر کام کرتے ہیں ان کی تعریف آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں, ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں, تو نہیں کرنی چاہیے نا. یہی تو کہہ رہے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے جب ہیں. ساری کا مطلب پتہ ہے مطلق, آل, سب. اب اس میں اف اور بٹ ہو ہی نہیں سکتا. سب اللہ کے لیے ہیں, آپ اس کا اقرار کر چکے ہیں. اب یہ تو اب اگر آپ دوسرے کو اس طرح کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب آپ جو ہے وہ اپنی منطق لگا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. پھر تو کون گمراہ کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں گمراہ. تو ایسے تو آپ بھی مشرک ہو گئے. کیسے؟ آپ بھی ایسا تعریف کرتے ہوں گے لوگوں کی. ہم تو اس آیت کریمہ کی تفسیر اور جو ترجمہ ہے, تفسیر جو ہے وہ کچھ اور مانتے ہیں, اور ہم آپ کو بتا دیں گے تو ابھی آپ حیرت میں آ جائیں گے. بتائیے کیا مانتے ہیں؟ آپ ہی کے گھر سے بتائیں. آپ ہی کے گھر سے بتائیں. جدھر سے چاہے ادھر نہیں, دیوبندیوں کے گھر سے بتائیں. اوتھینٹک بتائیے. چلیے, اوتھینٹک کے پیچھے آپ بڑے پڑے رہتے ہیں. بالکل. ایک منٹ بتا رہا ہوں. اور کہیے گا. بالکل. جی ہلو. جی بولیے. دیکھیے, جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں وہی ترجمہ ہم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں. غیب میں. ہاں, غیبی مدد غیب کے علاوہ بھی کسی سے مانگتے. ہاں, ابھی آگے اس پہ بات کریں گے. پہلے اتنا سن لیجئے پہلے. ٹھیک ہے. ایک اسٹیپ لے کے چلیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں اور اللہ کی عطا سے غیب میں اللہ کے ولیوں سے اور انبیاء علیہم السلام سے بھی مانگتے ہیں, تو یہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقی ذاتی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے اور انبیاء علیہم السلام بھی مدد فرماتے ہیں. تو آپ جن کو موت ہو گیا, جو مر گئے دنیا سے, اسے آپ کیوں مانگتے ہیں؟ سب کو نہیں, کوئی بھی, مطلب جو بھی اولیاء اللہ. ہاں, بے شک. آپ مدد کیوں مانگتے ہیں؟ وہ تو سنتے بھی نہیں ہے. جی جانتے بھی نہیں ہے. قیامت میں وہ تو آپ کا انکار کر دیں گے. جی بتا رہے. آیت پڑھ دیجیے. ان کو جانتے ہی نہیں ہے. آیت پڑھ دیجیے کہ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ قیامت میں یہ فرما دیں گے کہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں. چلیے آیت پڑھ دیجیے اور اس کی تفسیر پڑھ دیجیے. ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا معاذ اللہ, انا اعطیناک الکوثر, اس کا جب آپ حوض کوثر کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں بھی وہاں بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو پہچانیں گے اپنے امت میں سے, اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. تو وہ پوچھیں گے اے رب, یہ تو میں انہیں پہچان رہا ہوں,
یہ میرے امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ نہیں اے نبی، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں گڑھ لی تھی. اچھا. تو وہی جواب دیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام جو جواب دیں گے کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. اور جو آیت ہے میرے خیال سے سورہ عمران. جی اس کی تفسیر بتا دیجئے. اس کی تفسیر آپ نے کہاں پڑھی، کس نے تفسیر کری ہے اس کی، وہ سب بتائیے نا. کسی کا بھی تفسیر آپ دیکھ لیجیے. اچھا کسی کی تفسیر دیکھ لیں. آتھینٹک کون سی تفسیر ہے؟ آتھینٹک یہ ہے نا تفسیر ابن کثیر. اچھا آپ نے اسی میں پڑھا ہے؟ ہاں بالکل. اچھا چلیے اس پہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ مدد کی. ہاں مدد کی ہے نا. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ دیوبندی ہیں، تو آپ شیخ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو بھی مانتے ہوں گے. اب اگر آپ یہ کہیے کہ ہم نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ پھر دیوبندی نہیں ہیں، کیونکہ دیوبندیوں کے وہاں شاہ عبد العزیز محدث نہیں، میں بتا رہا ہوں ابھی آپ مسلم. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. تو آپ کے وہاں جتنے بھی آپ کہہ چکے ہیں میں دیوبندی سے تعلق رکھتا ہوں، تو جو آپ کے وہاں یہ بولا ہوں کہ ہمارا جو فیملی ہے یا رہا ہے وہ ہم اس سے بلانگ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہے. ہاں تو وہی تو کہہ رہے ہیں. تو اس میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں بزرگوں سے استنباط کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر کے سرہانے کی جانب قبر پر انگلی رکھنے اور شروع سورہ بقرہ سے آخری تک پڑھنے، پھر قبر کی پیتیانے کی طرف جائیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آخری تک پڑھیں اور زبان سے کہیں اے میرے حضرت فلاں کام کے لیے بارگاہ الہی میں التجا و دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں. کمالات عزیزی صفحہ نمبر 46-47. نہیں مانتا ہوں میں ان کو یہ بات کو. چلیے تو پھر آپ ایسا کریے، آپ قرآن کی ایک آیت کریمہ ایسی پیش کر دیجئے معتبر تفسیر کے ساتھ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ فوت ہونے کے بعد چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو، صبر کریے، چاہے ولی ہو، صبر کریے، ولی ہوں یا انبیاء ہوں، ان سے کوئی مدد نہیں مانگ سکتا. اگر مدد مانگے گا تو کافر ہو جائے گا. آیت بتائیے. کیا ہو جائے؟ کفر ہو جائے گا نا پھر. ہاں آیت بتائیے. مطلب تو پہلے آپ پروف کریے کہ مطلب نہیں مانگا جا سکتا ہے. نہیں میں آپ کو میں نے تو آپ کو ابھی چلیے ٹھیک ہے میں آپ کو اور حوالے دے دیتا ہوں. آپ نے ایک کا انکار کر دیا. آپ نے ان کا اپنے طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو انکار ہے. اچھا اپنی طرف سے. دین میں ایکسیپٹیبل وہی ہے جو قرآن سے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پھر آپ تو وہ ہو گئے نا اہل حدیث ہو گئے. مسلم ہے بس. نہیں مسلم نہیں، آپ اہل حدیث ہو گئے. مسلم ہے. ان الدین عند اللہ. آپ چھپا رہے ہیں. ہم اسلام فالو کرتے ہیں. آپ چھپا رہے ہیں. اہل حدیث کسی کو نام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ نام دینے کی ضرورت ہے. آج کل لوگ آتے ہیں نا چھپے چھپے. اللہ نے نہیں اللہ نے نام ہمارا مسلمان رکھا. ہم مسلمان ہیں. نہیں اللہ نے تو مسلمان رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی. بالکل. اب ہر آدمی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو وہاں تو اپنے آپ کو بتانا پڑے گا. لیکن کون ہوگا جو جنتی ہوگا؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے پہ ہوگا. ہاں بالکل. تو پھر تو وہی اسی کو میں بھی فالو کرتا ہوں. نہیں کہاں کرتے ہیں اس کو فالو؟ کرتا ہوں. نہیں کرتے. بالکل میں کوشش کرتا ہوں. نہیں کرتے. یہ تو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. نہیں ہو گیا نا، آپ کی بات سے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. چلیے میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر سن ہو گیا، پھر آپ نے یا محمدہ کہہ کے پکارا. ٹھیک ہے، یا محمدہ کہہ کر پکارا. یہ حدیث شریف آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے کون سی حدیث میں؟ نہیں پتا. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا باب کا نام رکھا ہے کیا کرنا چاہیے اگر کسی شخص کا پاؤں سن ہو جائے.
اور اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے. لیکن صحیح بخاری میں کیوں نہیں آگے؟ چلیے اچھا، صحیح بخاری میں نہیں ہے. آپ صحیح بخاری سے مجھے بیٹھ کے پیشاب کرنے کی دلیل دکھائیے. ہاں، صحیح بخاری سے بیٹھ کے پیشاب کرنے کی دلیل دکھائیے. دیکھیے سوال کریں گے نا تو سوال پہ سوال ہوتا رہے گا. ہاں تو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ سولوشن کے لیے. اچھا چلیے اچھا ٹھیک ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بخاری شریف میں ہی حدیثیں نقل کی ہیں یہی لی جائیں گی. اس کے علاوہ بخاری شریف کی کوئی حدیث نہیں لی جائے گی. قرآن و حدیث سے جواب دیجیے. قرآن و حدیث سے جواب؟ جی. اب ہم آپ سے صرف قرآن و حدیث کے بارے میں پوچھیں گے، ہم آپ سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. نہیں، پوچھنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. نہیں، آپ نے کہا کہ امام بخاری نے پھر اس کو بخاری شریف میں کیوں نہیں نقل کری، تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر بخاری شریف میں نقل نہیں کی ہے تو وہ حدیث کو نہیں مانا جائے گا. اس کے بارے میں آپ مجھے قرآن حدیث کا فرمان دکھائیے. نہیں، آپ کو پوچھا اگر کرنا ہے تو پھر بات کر کے کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی سولوشن نہیں. ارے آپ سوال کر رہے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری میں کیوں نہیں لکھی، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری نے جو بخاری میں لکھی صرف وہی مانی جائے گی. آپ اس کی بخاری سے دلیل لے دیجیے، اس لیے آسان کر دیتے ہیں. چلیے بخاری سے دلیل لے دیجیے. نہیں تو انہوں نے لکھا ہے تو اس کے لیے لکھا ہے نا. ان کو تو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کیا؟ ان کو تو 6 لاکھ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد تھی. ہاں تو کیا صرف جتنی بخاری میں لکھی ہیں 7500 ہی لکھے انہوں نے؟ ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ 7500 کے علاوہ کوئی مانی نہیں جائے گی. کیوں نہیں مانے جائے گی؟ ہاں تو پھر مجھے بتانے دیجیے نا. صاحب یار وہیں آتے ہو گھوم کے آ جاتے ہو. چلو آگے سنو. خلاف نہیں ہونا چاہیے نا. حضرت عبد الرحمن بن سعد فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے کہا اپنے محبوب کو یاد کرو تو آپ نے کہا یا محمد. امام بخاری نے الادب المفرد صفحہ نمبر 217 کتاب 41 باب نمبر 437 میں نقل کیا. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الکلمات الطب میں اسی کو روایت کو نقل کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو ملا علی قاری فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ استغاثہ کے لیے پکارا. ملا علی قاری شرح الشفا صفحہ نمبر 2. استغاثہ کیا ہے؟ استغاثہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، آپ بتا دیجیے. مدد کے لیے پکارنا. اچھا جی. اگلی دلیل یہ ہے کہ ادب المفرد کے حوالے سے محدث نے اپنی کتاب میں استدلال بھی کیا ہے. قاضی ایاز نے الشفا فصل فیمی روا تلف والعیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 پہ امام منذری نے ارے آپ ان کو نہیں جانتے قاضی ایاز کو؟ قاضی ایاز بھائی. اچھا. امام منذری نے الترغیب و الترہیب میں اس حدیث کو صحیح لکھا ہے. امام ابن سعد نے الطبقات جلد 4 صفحہ 154 پہ لکھا. امام مزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 142 پہ لکھا. امام نووی نے ایک منٹ بول رہے ہیں نہیں حوالے مکمل جانے دیجیے. نہیں حوالے مکمل نہیں آگے تبصرہ کریں گے. حوالے مکمل جانے دیجیے. امام نووی نے الشافعی کتاب الاذکار صفحہ نمبر 276 پہ لکھا. امام خفازی نسیم الریاض میں شرائع شفا جلد 3 صفحہ نمبر 355 پہ لکھا. امام جزری شافعی نے الحسن الحسین جلد صفحہ نمبر 30 پہ لکھا. قاضی شوقانی نے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 266 پہ لکھا. امام ابن سنہ عمل الیوم واللیلہ صفحہ نمبر 221 اور 233 پہ حدیث نمبر 169 70 71 73 پہ لکھا. امام ابن زاد نے المسند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 917 حدیث نمبر 2633 پہ لکھا. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اصول لکھا ہے کہ جس حدیث سے کوئی فقیہ یا محدث یا مجتہد استدلال کرے وہ حدیث اس کے نزدیک صحیح ہوتی ہے. تلخیص الکبیر جلد 2 صفحہ 143. دوسرا نسخہ جلد 2 صفحہ 285. تدریب الراوی جلد 1 صفحہ نمبر 48. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کسی فقیہ یا مجتہد یا محدث کا کسی حدیث میں استدلال کرنا غیر مقلدین کے نزدیک روایت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. دیکھیے فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ نمبر 316. اب آپ مجھے ایک حدیث شریف ایسی دیجیے. میں نے تو آپ کو دے دی اور یہ بھی بتا دیا کس کس راوی نے کس کس محدث نے اس کو صحیح کس کس محدث نے صحیح لکھا. اب کہیے تو اس کی صنعت پہ بات کر لیتے ہیں. صنعت پہ بات کریں؟ ہاں چلیے صنعت پہ بات کر لیتے ہیں. امام ابن الزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولادت 130 ہجری. انہوں نے اپنی مسند میں بھی لکھا ہے جو خود امام بخاری کے پہلے کے محدث ہیں.
امام ابن الزاد، کتاب کا نام المسند، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 917، حدیث نمبر 2633۔ اب یہاں مسئلہ یہ پھنستا ہے کہ امام ابو بکر البزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 292 ہجری فرماتے ہیں کہ جس سے 2 ثقہ راوی روایت کریں تو اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔ کتاب الاشریبہ للبزار با حوالہ النقط للزرقشی، جلد نمبر 3، صفحہ 378۔ امام درقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 385 ہجری بھی فرماتے ہیں کہ جس سے 2 ثقہ راوی روایت کرتے ہیں تو اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔ سنن درقطنی کتاب الحدود و دیات با حوالہ النقط للزرقشی، جلد 2، صفحہ نمبر 378۔ اب اس حدیث کو آپ ضعیف ثابت کریے، چلیے ضعیف ثابت کریے۔ لیکن یہ بتائیے جو آپ حدیث پڑھے ہیں، ہاں جی، اس پہ آپ دھیان نہیں دیے ہیں۔ اچھا بتا دیجیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے کہ وہ بولے ہیں نا کہ آپ کا پیر سن ہو گیا جی، تو آپ اپنے ساتھی کو یاد کریے، کسی جس سے محبت کرتے ہو، ہاں جس سے محبت کرتے ہیں اس کو یاد کریے جی۔ یہ نہیں بولے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے مدد مانگیے۔ اچھا، یا تو محمد پھر مدد اور یہ چیز کیا ہو گیا مطلب؟ جی بتا رہے ہیں، یا محمد پھر کہنے سے ان کا پیر کیسے ٹھیک ہوا، اور اس کی آگے سنیے اس کے بعد جو محدثین نے لکھا، میں نے آپ کو با حوالہ لسٹ بتا دی کہ محدثین نے لکھا اس سے استغاثہ ثابت ہوتا ہے۔ نہیں میٹر کرتا ہے، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کو علم کے معنی نہیں پتا، آپ کو غیب کے معنی نہیں پتا، آپ کو علم غیب کے معنی نہیں پتا۔ ابھی میں آپ سے وحی کی تعریف پوچھوں گا، وحی کی میں آپ سے کیٹیگری پوچھوں گا، اس کا اقسام پوچھوں گا، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ تو محدثین کے آگے آپ کون ہیں؟ اتنے محدثین نے کہا کہ اس سے استغاثہ ثابت ہوتا ہے، مطلب آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں سے جو ہے میں نے آپ سے کہا نا قرآن کی، قبر والوں سے مانگنا، ان سے دعا کرنا، یہ شرک نہیں ہے، بالکل شرک نہیں ہے۔ آپ سے بات نہیں کرنا ہے بس، خلاص۔ رک جائیے بھاگیے گا نہیں، اس حدیث پہ بات کر کے جائیے گا، اس حدیث کو نہیں، رک جائیے، بھاگیے گا نہیں، اگر آپ بھاگے تو آپ کی ہار ہے، نہیں اگر آپ بھاگے تو آپ کی ہار ہے، سنیے، آپ بھاگے تو آپ کی ہار ہے کہ جاہل جب آپ سے بات کریں تو ان کو سلام کریں۔ نہیں، ابھی آپ نے کہا تھا نا کل ہاتھ و برہان ہو گئے تم صادقین، تو میں نے تو با حوالہ بات کری ہے، آپ جب حوالے سے خالی ہو گئے تو جاہل تو آپ ہو گئے نا، جاہل تو آپ ہو گئے نا، ارے آگے سن تو لیجیے۔ اچھا چلیے آخری حوالہ سن لیجیے پھر چلے جائیے، آخری حوالہ سن لیجیے پھر آپ چلے جائیے گا، آپ کے قدم ابھی اکھڑ جائیں گے۔ آخری حوالہ سن لیجیے، سنیں گے؟ سن لیجیے، ہاں سنائیے، ہاں سنیے۔ ابھی تو یہ تو آپ کی کھٹیا ہی کھڑی کر دے گا حوالہ۔ نہیں سنائیے، بالکل، ایک منٹ۔ ہاں جی، گلا کھنکار لیں کیونکہ اس کے بعد آپ بھاگ جائیں گے جناب، ہاں اس کے بعد آپ بھاگ جائیں گے۔ چلیے سنیے، بولیے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا اور اس پر قرآن کی رونق دیکھی جائے گی اور اس نے اسلام کی چادر اوڑھ لی ہوگی، پھر اللہ جدھر چاہے گا اس کو لے جائے گا، وہ اسلام کی چادر سے ایسے نکل جائے گا کہ اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا اور اس پر شرک کی تہمت لگائے گا۔ تو صحابی نے پوچھا، دونوں میں سے یا رسول اللہ مشرک کون ہوگا، شرک کی تہمت لگانے والا یا جس پہ شرک کی تہمت لگے گی یا جو لگائے گا؟ تو ہمارے کریم آقا نے فرمایا مشرک وہ ہوگا جو شرک کی تہمت لگائے گا۔ اور اس کا حوالہ دے دوں؟ چلیے، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان جلد 1 صفحہ نمبر 281-82 پہ لکھا ہے، اور امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 245 سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 کے تحت نقل کیا ہے۔ اور ابن کثیر نے کہا ہے، ابن سعد سن تو لیجیے، ارے آپ کا جو آتھینٹک ہے ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس کی سند جید ہے۔
بالکل ہے الحمدللہ. کھٹیا کھڑی ہو گئی الحمدللہ بالکل ہے. ہاں چلیے اب بتائیے. الحمدللہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت پہ جو شرک کی تہمت لگائے گا وہ خود مشرک ہوگا. میری امت شرک نہیں کرے گی. میری امت شرک نہیں کرے گی. حضور کی حدیث پہ رہا ہے. نہیں غیر مسلم لوگ حضور کی حدیث پہ رہے ہو. غیر مسلم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں ہے. یہ دیکھو امت کتنی طرح کی ہوتی ہے. امت ہے کہ نہیں ہے. امت الدعویٰ امت الاجابہ ہوتی ہے. اس کے بارے میں پتا ہے. ہاں ہے. امت الدعویٰ امت الاجابہ کیا ہوتی ہے. امت الدعوٰ امت الاجابہ کیا ہوتی ہے. سمجھیے. ارے میں پوچھ رہا ہوں بھاگنا نہیں. دیکھو امت الدعوٰ امت الاجابہ کیا ہوتی ہے. امت الدعوٰ کیا ہوتا ہے. آپ دین سمجھیے کیا ہے. امت الدعوٰ کیا ہوتا ہے. امت الدعوٰ امت الاجابہ کیا ہوتا ہے. ہلو قرآن میں لکھا ہے. چلو رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت پہ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت پہ نماز فرض ہے. میری امت پہ نماز فرض ہے تو غیر مسلم کیوں نہیں پڑھتا. غیر مسلم کیوں نہیں پڑھتا. وہ بھی تو حضور کا امتی ہے. تو نہیں پڑھتا اسی لیے وہ کافر ہے. اسی لیے کافر ہے نا. اسی لیے یعنی کہ کافروں پر نماز فرض نہیں ہے نا. کافروں پر نماز فرض نہیں ہے نا بھائی. ہر ایک چیز کافروں پر نماز فرض نہیں ہے نا. کافروں پر نماز فرض نہیں ہے نا. کیا نہیں مشرکین مکہ کیوں مشرک تھے. اچھا جس وقت مشرکین مکہ تھے. اچھا جو مشرکین مکہ تھے وہ حضور کے رک جاؤ. جو مشرکین مکہ تھے وہ حضور کے امتی تھے کہ نہیں تھے. جو مشرکین مکہ تھے نا. بالکل تھے. پکا. اب بھاگو گے تو نہیں. ہم کہاں بھاگیں گے. چلو سنو. حضرت عبادہ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. وہ اپنی جانماز پر بیٹھے رو رہے تھے. میں نے پوچھا اے شداد کیوں روتے ہو. انہوں نے کہا اے عبادہ سنو ایک حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں. میں نے پوچھا وہ حدیث کون سی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سرکار کے پاس بیٹھا تھا. سرکار بہت غمگین تھے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ غمگین کیوں ہیں. تو کریم آقا نے فرمایا مجھے میری امت پہ میرے بعد 2 چیز کا خطرہ ہے اس لیے میں غمگین ہوں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز کا خطرہ. تو حضور نے فرمایا شرک اور خفیہ شہوت کا خوف ہے. تو شداد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا سرکار آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائے گی. سرکار نے ارشاد فرمایا خبردار میری امت نہ چاند کو پوجے گی نہ سورج کو پوجے گی نہ بت کو پوجے گی نہ درخت کو پوجے گی نہ پتھر کو پوجے گی. اے شداد میں نے جسے شرک کہا وہ ریاکاری ہے یعنی کہ دکھاوے کا عمل ہے. حاکم المستدرک نے اپنی کتاب میں لکھا جلد نمبر 5 صفحہ 470 حدیث نمبر 8010 پہ. سنن ابن ماجہ میں کتاب الزہد حدیث نمبر 4204 پہ. مسند احمد ابن حنبل میں جلد 4 حدیث نمبر 17250 پہ. امام بہیقی نے شعب الایمان جلد 5 صفحہ 333 حدیث نمبر 68 پہ. حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 466 حدیث نمبر 899 پہ. اور امام حاکم جو امام بہیقی کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. ایسا ذلیل ہو کے کوچے سے نکلے گا وہابی میں نے تو سوچا نہ تھا. چل نکل.